السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ بے اولادی بانج پن کا ہومیوپیتھی کا علاج، اس حوالے سے ہم نے ایک نیو پلے لسٹ جو ہے بنانا شروع کر دی ہے۔ تو آج کی یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زنانہ بانج پن کی علامات کے اوپر۔ علامات ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہومیوپیتھی جو میڈیسن ہوتی ہے، ان کی سلیکشن کرنی ہو تو آپ کے پاس سمٹم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ وداؤٹ سمٹم یعنی بغیر علامات کے آپ میڈیسن کی سلیکشن نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے، اسپیشلی فیمیل، جس کو بے اولادی بانج پن کا مسئلہ ہے، تو یہ ویڈیو اسپیشل جو ہے ان کو لازمی دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب آپ بے اولادی بانج پن کے شکار ہو چکے ہوں تو آپ نے میڈیسن کی سلیکشن کرنے سے پہلے، میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے اپنا جو کیس ہے وہ کیسے بتانا ہے، اور میڈیسن کی جو سلیکشن ہے وہ آپ نے کیسے کروانی ہے۔ سب سے پہلی جو علامت ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے irregular پیریڈ یا پھر ایمینوریا۔ ایمینوریا یا irregular پیریڈ جب بھی ہوتے ہیں تو جو عام علامات شو ہوتی ہیں فیمیل کے اندر، جو مینسز ہیں وہ یا تو 21 دن سے پہلے آ جائیں گے یا 35 دن کے بعد آئیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 ماہ تک جو ہے مینسز آئے ہی نہ۔ جو ماہواری ہوتی ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ irregular پیریڈ جب بھی ہوتا ہے تو پینفل مینسز کا آنا یہ عام ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، پینفل مینسز کا ہونا۔ اور جب irregular پیریڈ ہوتے ہیں، پینفل مینسز ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ شو کرتا ہے کہ آپ کے جو ہارمونز ہیں، آپ کے جو ہارمون ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، ان کا جو توازن ہے وہ بگڑ چکا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو PCOS کا مسئلہ ہو سکتا ہے، پولیسسٹک اووری سنڈروم کا۔ لہذا جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے جو مینسز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، irregular پیریڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کلر جو ڈاپلر ہوتا ہے، اسپیشلی پیلوک الٹراساؤنڈ، یہ کروائیں گے۔ اسی طرح جو دوسری سب سے بڑی علامت ہے، اس کے شو ہونے سے پہلے جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ہے ڈسمینوریا۔ ڈسمینوریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی مینسز آئیں گے، فیمیل کو جب بھی مینسز آئیں گے، ماہواری آئے گی، تو پینفل مینسز آئیں گے۔ پین اتنا شدید ہوگا، عام جو میڈیسن ہوتی ہے وہ بھی کور نہیں کر سکے گی ایسے پین کو۔ یعنی جو پین کلر آپ یوز کرتے ہیں، ان میڈیسن سے بھی یہ جو پین ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ لہذا ایسی علامات جب بھی آپ کو شو ہوں گی تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کو ڈسمینوریا کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو متلی کا ہونا، چکر آنا یا الٹی کا ہو جانا، یہ والا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کو ڈسمینوریا کا مسئلہ بنتا ہے تو آپ کا جو پیٹ ہے، اسپیشلی پیڑو، ناف سے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر درد ہوگا، آپ کی ٹانگوں میں درد جائے گا، آپ کی جو رانے ہیں یہاں پر جو ہے درد جا سکتا ہے۔ لہذا اگر یہ والا مسئلہ ہے تو آپ بانج پن انفرٹیلٹی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اہم علامات اس طرح کی بھی ہیں کہ آپ کو جب بھی مینسز آئیں گے، آپ کو مینسز جو ہے یا تو 7 دن سے زیادہ دن تک آئیں گے، اور جو مینسز ہیں اس میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آئے گی۔ مینسز کے دوران آپ کو کلاٹس کا آنا، یعنی جو لوتھڑے ہوتے ہیں، جمع ہوا جو خون ہوتا ہے، خواہ وہ سرخ خون ہے یا پھر بلیک خون ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ والی کنڈیشن ہے، یہ والی علامات ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ جو فیمیل ہے یہ بانج پن کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بلیڈنگ کا بہت زیادہ ہونا، بلیڈنگ کے زیادہ ہونے سے ایک بڑا مسئلہ آتا ہے فیمیل کو کمزوری کا ہونا، جسمانی کمزوری کا ہونا، مینٹلی طور پر چڑچڑاپن یا پھر تناؤ، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، اور طرح طرح کے جو فیئر ہوتے ہیں، یعنی جو خوف ہوتا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ لہذا ایسی علامات جب بھی آئیں تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے، جو فیمیل ہے، اسے بانج پن کا انفرٹیلٹی کا مسئلہ بڑھ چکا ہے یا بڑھنے جا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی علامات ہیں جو تب آتی ہیں جب آپ یا کسی بھی فیمیل کے ہارمون جو ہے خراب ہو چکے ہوں۔ علامات میں فیمیل کا جو چہرہ ہے اس پر بالوں کا آنا،
एक्स्ट्रा बालों का आना, जो सर के बाल हैं इनका गिर जाना, जिस्म का मोटा हो जाना, वजन का बढ़ जाना, वजन का बढ़ना, मोटापा आना, चेहरे पर एक्स्ट्रा बालों का आना, सर के बाल गिर जाना, या फिर फीमेल के जो मेंसेस हैं उनका ख़राब हो जाना, ये सभी अलामात मिलकर ये शो कर रही हैं कि आपके यानी फीमेल के जो हार्मोन्स हैं ये ख़राब हो चुके हैं। ऐसे मसाइल जब भी आएँ तो आपने सबसे पहले अपने जो हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं वो लाजमी करवाने हैं। इसी तरह कुछ ऐसी अलामात हैं जो फीमेल को तब शो होती हैं जब फीमेल इंटरकोर्स करती है। हम बिस्तरी के दौरान फीमेल को इन्फेक्शन का मसला बन जाना, फीमेल को पेन का मसला होना, फीमेल को पेट के निचले हिस्से में पेड़ू में ऐसे लगना जैसे पेट में दर्द है या फिर स्वेलिंग है या इन्फेक्शन है। ये मसला तब होता है जब फीमेल इंटरकोर्स करती है। याद रखिएगा, इसके पीछे जो अहम वजूहत होती हैं, जो फीमेल का सर्वेक्स है, यूट्रस का मुंह, उसमें या स्वेलिंग होगी या इन्फेक्शन होगी। स्वेलिंग, इन्फेक्शन या फिर पीसीओएस का मसला, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर ये वाले 3 मसाइल होंगे तो कन्फर्म है कि फीमेल को ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन होगा। लिहाजा इस मसले के लिए आपने क्या करना है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, स्पेशली कलर डॉपलर। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी फीमेल डॉक्टर के पास कब जाएगी, अपना इलाज कैसे करवाएगी। अगर फीमेल की शादी को 1 साल का अरसा हो चुका है और अभी तक हमल नहीं हुआ तो ये फीमेल जो है डॉक्टर के पास जाएगी और अपना चेकअप करवा के फिर मेडिसिन जो है यूज़ करेगी। ऐसी फीमेल जिसके मेंसेस ख़राब हो चुके हों, यानी 2 माह के बाद मेंसेस आते हैं, 3 माह के बाद मेंसेस आते हैं या मेंसेस पेनफुल आते हैं, ऐसी फीमेल भी डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के, हार्मोन्स के टेस्ट जो है वो करवा के अपना इलाज करवा सकती है। ऐसी फीमेल जिसके मेंसेस आते हैं पेनफुल, ऐसा पेन जिसमें किसी भी तरह की जो मेडिसिन है, पेन किलर जो मेडिसिन होती है वो काम ना करे, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी जो फीमेल है वो भी डॉक्टर के पास जाएगी, अपना चेकअप करवा के फिर जो है इलाज करवाएगी। इसी तरह ऐसी फीमेल जिसको पहले हमल हो चुका हो लेकिन उसका हमल जो है ज़ाया हो चुका हो, अस्काते हमल का मसला बढ़ चुका हो, तो ऐसी फीमेल को चाहिए कि वो जब भी ये प्लान बनाए कि मैं आगे जो है हमल चाहती हूँ, तो हमल को बरकरार करने से पहले ये फीमेल जो है अपना मुकम्मल चेकअप करवाए, डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट करवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के फिर जो है इलाज शुरू करने के बाद वो जो है अपना हमल का जो प्रोसेस है वो करवा सकते। दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट सी वीडियो जिसमें हमने बताया है कि ज़नाना अलामात, बांझपन की जो अलामात होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इनके पीछे अहम वजूहात कौन कौन सी होती हैं और इसका जो इलाज है वो हमने कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन की अलामात के ऊपर।